أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلموا العلم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعلموا العلم، علم کو سیکھو، علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو. یا رسول اللہ، اگر علم کا حصول آپ حکم دے رہے ہیں حصول علم کا، تو آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم علم کیوں حاصل کریں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعَلَّمُهُ حَسَنًا، اس لیے کہ علم کا سیکھنا، علم کا پڑھنا، علم کا حصول ایک نیکی. کون انسان ایسا جو نیکی کے حصول کے لیے کوشش اور کاوش کرے گا؟ فرماتے ہیں وَمَدَارَسَتُهُ تَسْلِيمٌ، اور اس کا تکرار کرنا، اس کو دوسرے کو درس دینا، اس کو دوسرے کو پہنچانا، یہ اللہ کی تسبیح کا حکم ہے. یعنی اگر ہم کسی کو علم دے رہے ہیں، کسی تک علم پہنچا رہے ہیں، تو یہ فقط اور فقط ہمارا عمل نہیں ہے، در حقیقت تسبیح پرورت. اور فرماتے ہیں والبحث عنہا جہاد، یاد رکھو علم کے لیے تفحص کرنا، علم کے لیے جستجو کرنا، علم کے لیے کدوکاش کرنا، علم کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنا، اسی کا نام جہاد. حالانکہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ جہاد کا مطلب ان کا سر کاٹنا نہیں ہے. اسلام کہتا جہاد تحصیل علم کے لیے کی گئی ایک کاوش. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق مرحمت. ہماری گفتگو کل آپ حضرات کی خدمت میں دراست المتن کے حوالے سے شروع ہوئی تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ احکام شریعت اسلامیہ کے حصول کے لیے اور اس کے استخراج اور استنباط کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دو طرح سے اپنی قرآن مجید اور معصومین کی احادیث کو درک کریں اور حاصل کریں. اس سلسلے میں پہلی دراست اور پہلی تدریس اور پہلا درس جو تھا وہ سند سے متعلق تھا، اور دوسرا سلسلہ دراست المتن سے متعلق تھا. اس کی وضاحت تھوڑی سی آپ کی خدمت عالیہ ہم نے کی، اور ہم نے کہا کہ متن کی دراست جو ہے وہ دو نوع پر مشتمل ہے. پہلی نوع دراسہ تحقیق المتن سے متعلق ہے کہ متن کی تحقیق ہم کریں، اور دوسری جو ہے دراست دلالت المتن، متن کی دلالت سے متعلق ہے. یعنی کہ ایک ٹیکسٹ کی تحقیق کریں گے ہم اس سلسلے میں کہ کیا اس ٹیکسٹ کے اندر کچھ الفاظ کے اندر، اس نص کے اندر جو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اس میں کوئی خطا، کوئی تحریف تو موجود نہیں ہے، کہ اس میں زیادتی اور نقصان تو نظر نہیں آتا ہے، کہ کوئی تغییر اور تبدیل تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اور مختلف چیزیں جو متن کی تحقیق سے متعلق سامنے آئیں گی. دوسری منزل ہے وہ متن کی دلالت سے متعلق. ایک متن کی دلالت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا نکل کے آ رہا ہے، جو معصوم نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس الفاظ کا مطلب کیا ہے، وہ دوسری منزل کے اوپر ہے. چونکہ ہم نے اجمالاً آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ متن کی تدریس دو حیثیتیں سامنے آئے گی، آج اس کی تفصیل آپ کی خدمت عالیہ میں آیا چاہتی ہے. تحقیق المتن، متن کی تحقیق. اب ذرا توجہ فرمائیں گے آپ تمام حضرات، اور جو یہاں پر ہمارے موجود طلباء ہیں اور طالبات ہیں اس سلسلے میں محفوظ کریں گے ان چیزوں کو، کہ خاص طور پہ میں اس بات کا بیان اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اصول حکم کے لیے، کیونکہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے اور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت میں ہونے کی بنیاد پر مسئلہ حقیقی کا علم ہمیں نہیں ہے، لہذا اب ہم جو چیز سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اسی کو مسئلے کی شکل میں سامنے رکھ رہے ہیں، وہی استخلاص و استنباط کہلاتا ہے. اب اس منزل کے اوپر ہم کیا سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے قواعد ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب کبھی کبھی ٹیکسٹ ایسا سامنے آتا ہے
کہ جس کو ہم اپنی ظاہری زندگی کے اعتبار سے بہت معیوب سمجھتے ہیں اور عیب سمجھتے ہیں اس کا تذکرہ. حالانکہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کوئی دوست دوست کے ساتھ اور کوئی طالبہ اپنی طالبہ سہیلی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتی ہے تو نہ جانے کیسی کیسی گفتگو آپس میں ہو جاتی ہے. حالانکہ جب مسئلہ شریعت کا بیان ہوتا ہے تو وہاں ہمارے حیا آڑے آ جاتی ہے, شرم آنے لگتی ہے, منہ چھپا کے ہم لوگ ہنسنے لگتے ہیں اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. حالانکہ لا حیا فی الدین, دین میں کوئی حیا نہیں ہے, دین میں کوئی شرم نہیں ہے, دین میں کسی قسم کی کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے شرم نہیں ہے. وہاں آپ اگر مسائل کے حصول کے لیے اور مسائل کی فہم و تفہیم کے لیے اور مسائل کے سمجھنے کے لیے اگر شرم کریں گے تو کسی بھی اعتبار سے آپ صحیح مسئلے کا درست طور کے اوپر استنباط نہیں کر سکتے. اس تمہید کے بعد کہ حضور سرور کائنات اور معصوم کا یہ ارشاد گرامی کہ لا حیا فی الدین, دین میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. البتہ ہمیں اپنے الفاظ کا تعین کرتے ہوئے, الفاظ کا تشخص برقرار رکھتے ہوئے کم سے کم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں مسئلہ شریعت کے افہام و تفہیم کے لیے خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئیے اس منزل کے اوپر تحقیق المتن, متن کی تحقیق, متن سے مراد یہ تحقیق جو کریں گے وہ آپ اس ٹیکسٹ کی کریں گے, یعنی کہ جو الفاظ, جو تراکیب, جو کلمات معصوم استعمال کر رہے ہیں یا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے استعمال کیا ہے, ان الفاظ, اس ترکیب, اس سینٹنس کا تحقیق کریں گے. اب تحقیق کس کس طرح سے ہوگی اس کو دیکھیں گے آپ تمام لوگ, خاص طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی منزل کے اوپر فی القرآن, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم حکم شریعت کا حصول کرنا چاہتے ہیں تو حکم شریعت کے حصول کے لیے پہلی منزل کے اوپر جو ہے وہ ہمارا قرآن مجید ہے, کلام اللہ ہے. یعنی کلام اللہ اگر ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کے سامنے کسی بھی انسان کی کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے, خواہ وہ معصوم ہو خواہ غیر معصوم ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ معصوم کی حیثیت بھی اس بنیاد پر ہے کہ اس کی عصمت کی ذمہ داری جل جلالہ تعالیٰ نے لی ہے, اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. تو چونکہ حقیقت میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. لہذا اس بنیاد پر ہم, چونکہ یہ کلام اللہ ہے قرآن مجید, لہذا اس بنیاد پر کلام اللہ کے ٹیکسٹ سے متعلق ہم تحقیق رکھیں گے اور اس سے متعلق درس تدریس کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں کہیں گے کیا ہم کلمات قرآن میں تحقیق کریں گے, کیا ہم ترکیب قرآن میں تحقیق کریں گے, کیا ہم قرآن مجید کے سینٹنس میں اور آیات الہیہ کے اندر تحقیق, ہماری مجال کیا ہے؟ ہم ایک لاچار بندے, ہم ایک گنہگار بندے, ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس منزل پہ کلام خدا میں تحقیق. تو آپ کہیں گے فی القرآن الکریم, جہاں تک مسئلہ قرآن مجید کا ہے, حیث وصلنا سالما من الزیادت والنقصان, تو قرآن مجید چونکہ ہم تک زیادتی سے بھی سالم پہنچا ہے, یعنی اس میں کسی قسم کی زیادتی بھی نہیں ہے, کوئی نقصان بھی نہیں ہے, ہم نقصان سے بھی سائل. کیسے؟ قرآن مجید کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چونکہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے لہذا یہ سالم ہے. کس کس چیز سے؟ جسے بیان اوپر کیا گیا ہے, زیادتی بھی اس میں نہیں کوئی کر سکتا, نہ اس میں کوئی بڑھا سکتا ہے الفاظ کو, نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے. یہ مکمل طور پہ سالم ہے, چونکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے لی ہے. تو کہ ففی القرآن کریم حیث وصلنا سالما من الزیادۃ والنقصان, چونکہ قرآن مجید زیادتی اور نقصان سے سالم ہم تک پہنچا ہے, کما تقدم سے گزر چکا ہے. ہم نے کہا کہاں گزرا, ہم نے قرآن مجید کی آیت پیش کر دیا خدمت میں, آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو پھر متن کی تحقیق کیسے ہوگی, تحقیق کیسے سامنے آئے گی؟ یہ کبھی کہہ رہے یدور البحث حول نقطتین التالیتین, دو نقطے پہ جو آنے والے ہیں, جو ابھی آ رہے ہیں اس کے فوراً بعد, ان پہ گفتگو کا دار و مدار رہے گا. یعنی گفتگو کا دار و مدار صرف دو نقطوں پہ رہے گا, دو اہم نقطے. پہلا, اب سمجھیے گا بہت اہم ہے, پہلی منزل کے اوپر حول رب کلمات ہی
پہلی منزل کس بات کی ہوگی؟ اس منزل کے اوپر ہوگی کلمات کو منضبط کیسے کریں، کلمات کا ضبط کیسے ہو، کلمات کس طریقے سے ضبط کیے گئے، کیسے اکٹھے کیے گئے، کیسے یکجا کیے گئے ہیں، ایک تو یہ، اور پھر وہ تأکد اور یہ تأکید کہ من عدم وقوع الخطا والتحریف فیہا، کہ ان ضبط کلمات میں نہ کوئی خطا واقع ہوئی ہے نہ کوئی تحریف واقع ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کلمات کے ضبط کرنے میں خطا کا وقوع کیسے ہوتا ہے، یہ تحریف کیسے ہوتی ہے؟ بسبب الاستنساخ، استنساخ کہتے ہیں آج کی زبان میں فوٹو کاپی، یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہ کاپی جو ہے نا، یہ کاپی، اس کو کہتے ہیں استنساخ۔ چونکہ ہم قرآن مجید چھپ رہا ہے، ہمارے پاس میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے جس مشین سے ہم نے پرنٹ کیا تھا اس پرنٹ کرنے میں روشنائی کم پڑ گئی ہو، کہیں پہ 2 نقطے اڑ گئے، 2 نقطے ختم ہو گئے یا 2 نقطے اضافی لگ گئے، استنساخ کے کاپی کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس میں خطا واقع ہو گئی، تحریف ہو گئی۔ اور وہ طباعہ، یہ جناب آج کے زمانے میں کہ طباعت سامنے آ رہی ہے، آپ چھاپ رہے ہیں مشین میں اتفاقاً کہیں، کیونکہ مشین کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ اس میں طباعت کا مسئلہ ہوتا ہے، انسانی ہاتھ ہوتے ہیں اور انسانی ہاتھ کی بنیاد پر اس میں کسی قسم کی بالکل شیورٹی نہیں ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا ہے کہ جناب علی یہ تحریف سے مبرہ ہے، ہو سکتا ہے مشین کا کام ہے، انسان سے ہو سکتا ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ تمام باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ لہذا پہلی منزل کے اوپر کلمات کے ضبط سے متعلق گفتگو ہوگی کہ اس میں استنساخ اور طباعت کی بنیاد پہ کوئی تحریف اور خطا تو واقع نہیں ہوا۔ دوسری منزل حول تعیین الصحیح والاصح، ہم یہ معین کریں گے کہ ان کلمات میں جو کلمات اوپر سامنے آئے تھے، یہ کلمات، اس میں کون سا صحیح ہے اور کون سا اصح ہے۔ ظاہر ہے کہ صحیح اور اصح کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا یقین تمام لوگوں کو کہ صحیح ایک نارمل طور کے اوپر جو درست ہے، اصح صیغہ اس میں تفضیل ہے جو بہت زیادہ صحیح ہے، جہاں پر غلطی کا امکان نہیں گویا پایا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلمہ جو سامنے آیا ہے اس میں صحیح کون سا ہے، اس میں ایسا کون سا۔ 2 نسخے ہمارے سامنے آئے، 2 کاپی سامنے آئی کتاب کی، ایک ہی کتاب ہے، 2 نسخے سامنے آئے، ایک میں فرض کیجئے نقطہ موجود ہے، ایک میں نقطہ نہیں ہے، کون سا صحیح ہے کون سا اصح ہے۔ اور پھر خاص طور پہ صحیح اور اصح کی جو تفسیر بیان کی ہے، یہ من بیانیہ ہے کہ من وجوہ القراءات المختلفہ، چونکہ قرآن مجید کے پڑھنے میں مختلف قراءات کا معاملہ سامنے آتا ہے، جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مصری لہجہ اور ہے، اب مصری لہجے کے ساتھ میں عراقی لہجہ اور ہے، مکی لہجہ اور ہے، مکی کے اندر بھی اگر آپ جا رہے ہیں آپ حجازی لہجہ، جو مدینہ کا نام پہلے حجاز تھا، حجازی لہجہ اور ہے، تو اس کو آپ اگر قراءات میں فن تجوید میں جائیں گے تو قراءات سبعہ کے نام سے یہ آتا ہے، قراءات سبعہ، یہ قراءات سبعہ یعنی 7 قراءات موجود ہوتی ہیں۔ تو ان 7 قراءات کے اندر جو ہے 7 الگ الگ لوگ، الگ الگ لہجے، لہذا وہاں پر مختلف قراءات سامنے آتی ہیں اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہر لہجہ دوسرے لہجے سے مختلف ہوتا ہے، اور وہاں پہ لفظ کا استعمال جو میں نے کل بتایا تھا خدمت میں کہ سکین کہیں سکین ہو گیا، اب چھ عربی زبان میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا اب اس قراءات کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کون سی صحیح ہے کون سی اصح ہے۔ کحول تعیین الصحیح والاصح من وجوہ القراءات المختلفہ، ہم قرآن مجید کے جب آیات اور کلمات کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ مختلف قراءاتوں کے درمیان میں کون سی قراءت صحیح ہے کون سی اصح ہے۔ فی بعض آیات الکریمہ، بعض اللہ کی آیتوں کے درمیان میں بات سامنے آتی ہے، والتی، اور خاص طور پہ ان تمام آیتوں میں ان تمام کلمات میں تتدخل فی تغییر المعنی کہ الذی تحملہ الآیہ، یعنی خاص طور پہ وہ معنی کہ جو آیت اٹھائے ہوئے، یعنی جو آیت میں موجود ہے، یعنی وہ تمام معنی کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس معنی کے اندر کوئی تغییر پیدا ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر معنی ہی بدل جا رہا ہے قراءات کے بدلنے کے نتیجے میں تو پھر سامنے کی بات ہے جو حکم اندر سے نکل کے سامنے آئے گا وہ حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
تو ظاہر اس کے لیے مثال بہت ضروری ہے. اب یہ مثال ایک ایسی مثال سامنے آ رہی ہے کہ میں اس منزل کے اوپر اپنے تمام طلباء کی خدمت میں اس معصوم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں ہے، بارد معذرت اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 122 ہے اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. پوری آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں محیض سے متعلق، محیض یعنی اس خاتون سے متعلق کہ اس کو خون حیض آتا ہے، اس سے متعلق قل اے رسول کہہ دیجئے هو اذى، یہ حیض در حقیقت اذیت ہے. فاعتذروا النساء فی المحیض، حیض کے عالم میں خواتین کو الگ کر دیا جائے ایک اعتبار سے. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور خبردار جب تک کہ وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو جائیں ان سے قربت اختیار نہ کریں. اب یہ خاص ایک لفظ ہے جس کا تعلق خالصتاً ایک میاں بیوی کے اعتبار سے ہے کہ قرابت کے اعتبار سے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے نزدیک نہ جائے جب تک کہ وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو جائیں. اب قرآن مجید کا سورہ مبارکہ بقرہ کا یہ حکم اب یہاں سامنے آتا. اب بہت توجہ کیجئے گا، بہت اہم چیز ہے اور اس کی وضاحت ظاہر ہے کہ اس آیہ کریمہ سے بہت اچھی طریقے سے مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے. توجہ کریں گے. حیث قرئت عبارتہن بالتخفیف. اب ایک قرات آتی ہے، 7 قراتوں میں سے ایک قرات آتی ہے جو قرات اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، لکھی ہوئی ہے حتی یطہرن، طہورا یا طہورو، طہورا یا طہورو. اس بنیاد پر قراءت سامنے آتی بالتخفیف، یعنی تخفیف کے ساتھ، یعنی یہاں پہ صرف اور صرف ایک جزم لگا ہوا یا طہورن. اب اس کا کیا معنی سامنے آتے ہیں؟ ابھی ایک بات پھر آ دی. حیث قرئت عبارہ یطہرن بالتشدید، یعنی کہ میں عبارت کو دیکھیں اس طرح پڑھ رہا ہوں، یہ حیث قرئت عبارہ یطہرن بالتخفیف اور اس کے فون بعد ہے بالتشدید، یعنی کہ یہاں دو ہے، ایک ہے یہ طہورا طہورا اور ایک ہے بالتشدید. ہم نے کوئے کو زبر لگایا، ہا کے اوپر ہم نے تشدید لگائی اور را پہ ہم نے زبر لگا دیا. باب تفعیل سے کہا طہارا یطہرو تطہیرن. یہ لفظ آپ سے الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں بہت دور نہیں ہے. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت 33 نمبر کی، اس کو ہم تقریباً ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. آیہ تطہیر، آیہ تطہیر کا ہے، باب تفعیل ہے. طہرا یہ بھی تشدید ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو طہورا اور طہرا ایک ہے بالتخفیف ایک ہے بالتشدید. اب حیث قرئت عبارہ یطہرن ولا تقربوہن حتی یطہرن، آپ میاں بیوی ایک دوسرے قریب نہ جائیں جب تک کہ ان کی بیویاں پاک نہ ہو جائیں. اب سوال ہوتا ہے کہ پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر دونوں جو لہجے ہیں اور قراءات ہیں یہ الگ الگ معنی دیتی ہیں. یطہرن بالتخفیف ہے جیسے کہ یہ بات سامنے آئی الذی یعطی ظہورها فی نقاء الدم من دم الحیض، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ایک خاتون کو دم حیض رک جائے تو گویا وہ پاک ہو گئی. بہت توجہ کیجئے گا. بالتخفیف کے معنی ہوں گے کہ خون حیض کا رک جانا یہ اس خاتون کے لیے پاکیزگی کی علامت ہے، یعنی وہ پاک ہو گئی. یطہرن بالتخفیف الذی وہ قرات یعطی جو عطا کرتی ہے ظہورہا اس کا ظہور، یعنی اس قراءت کا ظہور عطا کرتا ہے فی معنی اس معنی میں، کس معنی میں؟ النقاء کہ نقاوت پاکیزگی ہو جائے من دم الحیض دم حیض سے، یعنی دم حیض رکا خاتون پاک ہو گئی.
یہ معنی سامنے آئے یطہرنا سے، مگر کب یطہرنا؟ جب بالتخفیف ہو. وہ بالتشدید، اب کی بات آ گئی بالتشدید کی، یعنی کہ طہرا یطہرو باب تفعیل سے. الذی یعطی ظہورھا فی معنی الاغتسال من الحیض، یہ عطا کرتا ہے معنی اس بات کا کہ یہ لفظ نقاوت کا یطہرنا کا ظہور معنی اس معنی میں ہوتا ہے جب فقط اور فقط دم حیض نہ رکے، بلکہ نہیں دم حیض کے بعد اغتسال کی منزلیں بھی سامنے ہو جائیں، یعنی کہ خاتون غسل حیض بھی کر لے. ادھر غسل حیض ہوا، اب ہم نے کہا کہ یہ پاک ہو گئی. اب دیکھیے مسئلہ ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا. میرے طالبات اور طلاب اس بات کو ملاحظہ فرمائے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ظاہر ہے کہ اسلام اجتماعی دین ہے، اسلام آپس میں حیا کا دین ہے، اسلام آپس میں پیار و محبت کا دین ہے. یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ایک گھر کے اندر ماں بہن بیٹی جو رہتی ہیں ان کے درمیان میں اور بھائی بہن اور باپ بیٹے کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی نفرت پیدا ہو. ایک چیز اگر موجود ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا ادب و لحاظ اور اس قسم کی چیزیں ظاہر بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اب لفظ قرابت کا مطلب وہ نہیں ہے قربت کا تعلق جو ہم نے کہا کہ عام طور پر کہ ایک بھائی بہن پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پاس بیٹھنے کا مراد نہیں، یہاں مراد وہی میں آپ کی خدمت عرض کیا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا. تو اس وقت جب تک کہ وہ طاہرہ نہ ہو. اب دو معنی سامنے آئے، بالتخفیف بالتشدید. اب سمجھیے دیکھیے وہذا الاختلاف بین القراءتین، اور یہ دونوں قراءات کے درمیان اختلاف، یکون مدعا، یہی مدعا بن جاتا ہے، یہی بنیاد بن جاتا ہے کس بات کی؟ بطبیعت الاختلاف بین الظہورین المذکورین للاختلاف فی استفادہ حکم وقت المرء بعد النقاء من دم الحیض وقبل اغتسالها للحیض. تو اب یہ کہ یہ اختلاف جو قراءاتوں میں واضح ہوتا ہے یہی دعویٰ کرتا ہے اس اختلاف کی طبیعت کا کہ جو دونوں کے ظہور میں سامنے آتا ہے. ظاہر ہے کہ بالتخفیف معنی کچھ اور ہیں، بالتشدید معنی کچھ اور ہے. جسے میں نے یہاں پہ کہا یہاں اس بالتشدید کا مطلب کچھ اور، یہاں نقاء دم حیض سے ہے، یہاں اس طہارت کا مطلب ہے اغتسال من الحیض، حیض سے پاکیزگی غسل کی بنیاد کے اوپر. تو جب اس چیز سامنے آ رہی ہے تو اب کیسے آپ کام کریں گے، کس طرح لے کے آئیں گے، کس طرح سمجھیں گے؟ لہذا اس بنیاد کو سامنے رکھتے چونکہ نتیجہ الگ الگ ہو گیا تو پھر یہ اختلاف کے راتوں کا کس منزل پہ لے کے آئے گا؟ الل اختلاف، اس اختلاف تک لے آئے گا کہ فی استفادہ حکم وقت المرء بعد النقاء من دم الحیض وقبل اغتسال الحیض، کہ اب حکم لگایا جائے گا. ایک حکم دیکھیں آیت ایک ہے لیکن ایک آیت سے دو الگ الگ حکم آتے ہیں. پہلی منزل کے اوپر کیا شوہر بیوی غسل حیض سے پہلے اگر دم حیض رک جاتا ہے اس کو پاکیزگی بنیاد بنا کر آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں اگر آپ بالتخفیف پڑھیں. لہذا انہوں نے نتیجہ کیا فون کہا فعلی قراءت التخفیف، اب تخفیف کی قراءت کی بنیاد پر یستفاد جواز الوقت قبل الغسل، غسل سے پہلے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا جائز ہے، درست ہے. وعلی قراءت التشدید، اور اگر آپ تشدید کی بنیاد پر قراءت یعنی باب تفعیل سے سمجھیں یطہرن یستفاد المنع من الوقت قبل الغسل، تو غسل سے پہلے شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا جائز نہیں. اب بتائیے ایک جگہ جائز ہے پھر ایک جگہ جائز نہیں ہے، کتنا بڑا مسئلہ. دونوں کی بنیاد جو ہے وہ ایک آیہ کریمہ ہے. کیسے معلوم ہوا؟ معلوم ہوا در حقیقت اس اختلاف کی بنیاد پر جو قراءت کی بنیاد پہ سامنے آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس منزل کے اوپر ہم کس قراءت کو سمجھیں، صحیح کون سی ہے اور اصح کون سی ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی حد تک اتنا ہی انشاءاللہ العزیز، باقی انشاءاللہ بعد میں خدمت میں عرض کیا جائے گا.